نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء امریکہ عہد حاضر کے اندر اپنے پالیسی میکنگ کے لحاظ سے، ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے اور پھر اس کے نتائج حاصل کرنے کے لحاظ سے جس ایک تکلیف دہ عمل کا آئینہ دار بنتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر جو سب سے اہم سوال ہے کہ عہد حاضر کے اندر جو امریکہ کے اندر جو ان کی تمام مفادات کے اوپر جو ہے وہ ان کے تصور جو ایک واحد سنگل اسٹیٹ کا، دنیا کے واحد سپر طاقت کا، اس سے لے کر جو ہے وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کی جو کشادگی کا جو کانسیپٹ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک اپنے طاقت کے تصور کو مستحکم بنانے کے لیے جو امریکہ کے دوسرے ممالک کے ساتھ معاونت کا جو کوئی تصور ہے، مگر کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ماضی کے اندر ان کی امریکہ کی ریاست کی پالیسی کا حصہ نہ رہو، لیکن آج ہمیں ان تمام کی جو ہے وہ نفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر اگر امریکہ کو اپنے ایران کے خلاف جنگ کے متعلق جو ایک تجزیہ کرنا ہے اپنے ماضی کے اندر جا کر، اور ایک ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے طور پر اگر اس نے کچھ سمجھنا تو دیکھ لینا چاہیے کہ ماضی کے اندر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ فیئر کو اپنی سوچ اور فکر کے تحت کوئی تبدیل کرنے کے لیے، نتائج پیدا کرنے کے لیے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے جو عمل اختیار کیا، وہاں پر الائنس پالیٹکس کا کانسیپٹ اختیار کیا ابتدا کے اندر، جس میں نیٹو بنائی گئی اور مارشل پلان دیا گیا، ٹرومن ڈاکٹرین دیا گیا، سیٹو پلان دیا گیا، سینٹو دیا گیا۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے دنیا کے اندر جا کر انہوں نے ایک ڈیٹا کا تصور دیا تاکہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ محاذرائی کی کیفیت کو ختم کر کے باہمی تعلقات کی جو ہے وہ نشو و نما کو جو ہے وہ یقینی بنائے۔ اب یہاں پر جو تصور ہے امریکہ کی جو تاریخ کا سب سے سیاہ ترین کردار جو ہے وہ ہمیں واقعات کے لحاظ سے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک کولڈ وار پلس جو ہے وہ ایکٹیو وار جو ہے وہ کنٹینیوس عمل بن چکا، اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ امریکہ نے اپنے سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نتائج کی وجہ سے جنگ کا جو عمل ہے وہ تمام دنیا تک جو ہے اس کو وسیع کر رکھا ہے۔ لیکن اگر امریکہ جو ہے وہ اپنا انالیسس کرنا چاہے گا تو عہد حاضر کے اندر جو اس کی کیفیت ہے اسے بہت پہلوؤں سے لے ماضی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں ماضی کے اندر دنیا کے اندر جب بھی کہیں پر بھی اس نے جارحیت کی، وہاں پر اس کو جارحیت کرنے کے لیے اسے ورلڈ آرگنائزیشن جیسے جو اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ساتھ بھی پشت بنائی کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر وہاں پر جا کر جو ہے وہ ان کے اپنے نیٹو الائی جو ہے وہ ساتھ مل جاتے تھے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ جو ایجنڈا وہ تشکیل پاتے تھے اس کو جو ہے وہ ایک پاپولرٹی ہو جاتی ہے، نان پرولیفریشن کا ہو جائے، ٹیررزم کا ہو جائے، اسلامک فوبیا کا ہو جائے۔ تو اس طرح سے وہ دنیا کے اندر جو ایک تصور اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک مینیفیسٹو کے طور پر جو اختیار کرتے تھے وہ ان کو پذیرائی حاصل ہوتی تھی۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہمیں دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں کوئی ایک ایسا پہلو جو ہے ان حالات و واقعات کے جو ماضی کے ہیں نتائج کے حوالے سے بیس بنائے جاتے ہیں، یہ ان سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں نہ ورلڈ آرگنائزیشن ساتھ کھڑی ہے، نہ نیٹو ساتھ کھڑا ہے، نہ کوئی ایسا ایجنڈا ہے تشکیل امریکہ دے سکا ہے کہ جس کی بنیاد پہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے منسلک ہونے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر جا کر وہ آئسولیشن کا جو ایک معنی و مفہوم ہے اس کے اندر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید آئسولیشن کی گہرائی میں جاتا ہوا دیکھ رکھتا ہے، کہ جو جب آپ اپنے ہی بیانیے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے الائز کو جو ہے وہ بےمانی قرار دے دو، یہ بین الاقوامی دور اقوام متحدہ جیسوں کو جو ہے وہ اپنی فرائض کی ادائیگی کے لحاظ سے کوئی معنی اور مفہوم کے حامل ادارہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر وہاں پر جا کر جو حالات و واقعات ہوتے ہیں تو یہی ہوتے ہیں کہ جس ایجنڈے کے ساتھ ایران کے ساتھ جنگ کا عمل تشکیل دیا گیا، آج تک اس ایجنڈے کو دنیا جو ہے وہ خود امریکن عوام بھی جو ہے اس کو ایز ایجنڈے کے طور پر جو ہے وہ اپنا نیشنل ایجنڈا کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں، اور جو خود امریکن ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ بیانیہ ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس کا بنیادی محرک جو ہے وہ ایران کی اس طاقت کو ختم کرنا ہے جس سے جو تھریٹن کانسیپٹ ہوتا تھا وہ اسرائیل کو ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے مالک کو خطرہ تھا، لیکن مڈل ایسٹ کے مالک اس جنگ میں امریکہ کے الائز ہونے کے باوجود جنگ میں شامل نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہی محسوس کرتے تھے تو آج تک انہوں نے اس جنگ کے اندر براہ راست جو ہے وہ کیوں عمل اختیار نہیں کیا۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر امریکہ کے لیے جو سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے
کہ بین الاقوامی طور پر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی اگر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ایک کامیابی کا کوئی ایک بہت بڑا زاویہ حاصل کرنے کا تصور رکھنا ہے تو اسے جو ہے وہ پھر ان تمام پہلوؤں سے اپنے آپ کو طاقت کرنا ہوگا کہ جو بین الاقوامی ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ایجنڈا مینیفیسٹو ہو جائے اور وہ دنیا کے لیے ایگریڈ بنایا جائے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنے اتحادیوں اور جو آپ کے مخالف ہیں ان کو اس ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جائے، اور پھر جو سرگرمی سر انجام دی جائے اس کے پیچھے جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں کی جو طاقت اور توانائی جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ لیکن اگر یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تو یہی ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایران کے خلاف جو اپنی جنگ اور جارحیت کا جو تصور ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اذیت ناک عمل جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔